اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کے لسٹ میں گنے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ لگتا ہے وہ ڈر اصل ہمارے حوصلوں کے حدود کے اندر ہی ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس ہم تکلیف کی ذرا سی شدت سے ڈر جاتے ہیں۔ ارے جب وہ راستے دینے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اور تمہارا مقدر نہیں بدلے گا؟ ارے وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ بس تم مکمل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو نصیب میں بھی نہیں لکھا دعائیں وہ سب بھی تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہے۔ جو ملنا نہیں ہوتا دعاؤں سے وہ سب بھی مل جاتا ہے۔ دعاؤں کو تو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ پھر مایوسی کس بات کی ہے؟ دعا قبول نہ ہونے کا ڈر کیوں ہے دل میں؟ اپنی دعاؤں کو اللہ کے سپرد کر کے قبولیت کا یقین پختہ کر دو۔ جب اللہ دعا کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے تو نصیب میں بھی لکھنے پر قادر ہے، اور وہ ان دنیا والوں کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ وہ اپنے در پہ آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روحوں کو سنوار دیتا ہے۔ وہ بس اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو اپنی رحمت کی بارش سے اور ہر کسی کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرے جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ وہ ہے کہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ یہاں مایوس بیٹھے ہو۔ وہ ہے کہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، تم ہو کہ منزل کے قریب آ کے تھک گئے ہو۔ کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا نہیں ٹلتا، یا جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا۔ Well, I don't completely agree with this۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا کیوں بناتے؟ اللہ آپ کو یہ کہتے ہی کیوں مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا؟ اگر وہی سب ملنا ہوتا جو قسمت میں لکھا ہے، قسمت میں جو مرضی بدلاؤ لا سکتے ہو آپ۔ اپنا ہتھیار استعمال تو کرو۔ جب جنگ میں حالات سخت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ لوگ ہتھیار پھینک کر چلے جاتے ہیں؟ ان کی جیت ہوتی ہے، یا ان کی جو ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑ کر سامنا کرتے ہیں ان کی؟ جواب معلوم ہے آپ کو، اور مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ یہ سننا چاہتے تھے نا؟ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیات 186 میں اللہ فرماتا ہے،
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیز ہے جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے گیپ سے مدد بھیجتا ہے۔